لیں. سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو تھوڑی سی تاریخ ہم 90 سے شروع کریں گے. انہوں نے کہا تھا اس جماعت میں اس گروپ میں کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے مولانا صاحب نے. لیکن 1993 اور 96 تک جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس حکومت سے، جس کی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل بھی کہا گیا، اور چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں. 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تو LFO پر جب 7ویں ترمیم آئی تھی اس پر مشرف صاحب کی حمایت کی. اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں کے ساتھ حکومت میں رہے. خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اس میں ان کی حکومت 5 سال پورے کیے، اور قائد حزب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمان 5 سال قائد حزب اختلاف رہے قومی اسمبلی میں. یہ 2007 تک ہوا. اس کے علاوہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر 200 روپے پر کنال DI خان میں فوجی اراضی جو تھی حکومتی اراضی وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی. 2008 میں جب 18 فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. اس میں 3 وزارتیں ملی مولانا صاحب کو جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر. اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہیں، وہ بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے مولانا صاحب کا. 2010 میں اب جبکہ RGST کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے. ان کا یہ ماننا ہے کہ 3 سال کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے. یہ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیال ہے کہ سامنے آئی ہے. عباسی صاحب قیامت قائم ہو سکتی ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے جی. انصار عباسی صاحب آپ نے تحقیق کی، آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی؟ دیکھیں ثبوت ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف، لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کر لوں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جرنلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیفہ لکھتا ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے تو یہ بالکل میں انصار عباسی کم از کم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. جہاں تک دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیس کی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا، ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے، یہودی کے ہیں جو مرضی کے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ پروفیشن جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ گوایا کہ یہ آئی ہیو اڈاپٹڈ دس پروفیشن ایز اے مشن. میں نہیں بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگاؤ ہے، میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا. دیکھیں 6 لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کے قریب ترین 6 لوگوں کو 1200 کنال زمین DI خان میں ملٹری نے الاٹ کی. ملٹری نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا. آپ بھی جانتے ہیں اور مولانا آپ مجھے بتائیے گا، کیا آپ مفتی ابرار احمد خان صاحب کو جانتے ہیں؟ ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ خود بتائیں نا. سب سے پہلے ان کے سیکرٹری ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ لیٹر ہے ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کا، اور دیکھیں اس میں ابرار صاحب کو 200 کنال زمین الاٹ ہوئی ہے. یہ میں نے نہیں، انصار عباسی نے گھر بیٹھ کے کوئی سازش کے تحت نہیں لکھا، یہ وہ لیٹر ہے اور اس کا فرد بھی میرے پاس ہے جس کے بعد جو الاٹمنٹ ہوئی. یہ ہے جناب شریف اللہ صاحب جو کہ سیکرٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے، جو بھائی ہیں مولانا کے، ان کے یہ سیکرٹری ہیں. یہ جو شریف اللہ صاحب ہیں یہ ان کا جی 200 کنال پلاٹ جو کہ آرمی کی الاٹمنٹ ہوئی. پھر جناب یہ ہے محمد رمضان صاحب، یہ شریف اللہ صاحب جو کہ لطف الرحمان صاحب کے سیکرٹری ہیں، ان کے یہ بھتیجے رشتہ دار ہیں. یہ جو محمد رمضان صاحب ہیں. پھر یہ مسٹر ابرار علی شاہ، یہ ہیں کزن ہیں چیف منسٹر جو پہلے تھے اکرم خان دورانی، اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی اور میرے پاس ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ میں ایڈمٹ کیا کہ یہ میرے کزن تھے. اس کے بعد جناب آتے ہیں یہ محمد اشرف علی خان صاحب، یہ بھی لطف الرحمان صاحب کے ساتھ سیکرٹری ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو بھی، اور شریف اللہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد یہ آگے جی شہزاد خان صاحب، یہ چھٹا آدمی ہے. یہ ہے اکرم دورانی یہ تو صاحب آپ کی کے انکل ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی نا، لیکن یہ GHQ نے یہ زمین ان کو کیوں دی؟ دیکھیں یہ تو اب ان سے پوچھیں نا کہ 2004 میں آپ نے تحقیق کی کہ نہیں؟ دیکھیں سنیں نا،
اکتوبر 23 2004 کو یہ الاٹمنٹ لیٹر سائن ہوا جی اس سے پہلے 17ویں ترمیم کلیئر ہوئی 31 دسمبر 2004 کو پریزیڈنٹ مشرف نے وردی اتارنی تھی جو کہ انہوں نے نہیں اتاری اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایم ایم اے ایک کمپرومائز ایک فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی اور مولانا فضل الرحمان دیکھیں سیاست کرنی ہے جب آپ نے پالیٹکس کرنی ہے پبلک آفس ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کوشچنز کا جواب دینا ہوگا پھر وہاں پہ مہربانی کر کے اسلام کو نہ لے کے آئیں اسلام کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف اچھا یہ تو ہوگی جی ایچ کیو والی زمین جی اس کے اگلے دن آپ نے ایک اور خبر شائع کی وہ تو جی ایچ کیو نے نہیں دی تھی اچھا اس کا بھی مزے کی بات دیکھیں اچھا وہ ہو گئی اب اس کا مزے کی بات دیکھیں وہ ہے جناب انہی کی اپنی گورنمنٹ 2006 میں 6000 کنال زمین انہوں نے لیز کروائی اپنے 10 بندوں کو اب ان کا بھی میں آپ کو ریلیشن یہ ہے کینسلیشن آرڈر جو ان کی گورنمنٹ میں ایشو ہوا ان کی گورنمنٹ میں نہیں ان کی گورنمنٹ میں اور یہ ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ بھی اس میں لکھی نہیں ہے تو کینسل اگست ان کی گورنمنٹ نے خود ہی الاٹ کر کے خود کینسل کیوں وہ کیا بیوروکریسی اصل میں رکاوٹ ڈال رہی تھی انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہے اور جو ان کی لیز پالیسی تھی اٹ واز ڈن ان وائلیشن آف دا لیز اگریمنٹ اچھا اس میں آپ دیکھیں کون صاحب ہیں 10 لوگ ہیں 6 آپ وہ ہیں حاجی عبید اللہ سن آف حاجی رحمت اللہ یہ شریف اللہ صاحب جو لطف الرحمان صاحب کے سیکرٹری ان کے بھائی ہیں ایم شریف اللہ خود وہی لطف الرحمان صاحب کے سیکرٹری ہیں محمد اشرف سن آف شہزاد خان وہی والے جو اشرف خان صاحب جو ان کے لطف الرحمان صاحب کے سیکرٹری ہیں شریف اللہ صاحب کو شریف اللہ صاحب پھر یہاں پہ آ گئے 2 لوگ محمد عدنان خان کزن آف چیف منسٹر یہ بھی چیف منسٹر دورانی صاحب کے کزن ہیں محمد الطاف یہ نیفیو ہیں شریف صاحب اچھا چلے یہ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں اب میں بنایا آگے چلتا ہوں نہیں ایک منٹ سر جی اس میں سے کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا یہ فرد بھی ہیں اور اتنا کچھ ہے ٹھیک ہے یہ ان میں سے کوئی چیز سازش پتہ نہیں یہودیوں نے کر کے آ کے آپ کے ریونیو زاہد خان صاحب ڈال دی اور پھر مل گیا مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں مولانا ڈیزل اگر آپ یاد کریں اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں بنو میں کڑک میں ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی اراضی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلس انصار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ایڈٹ انویسٹیگیشن ہے انہوں نے بھی آپ کی اخبار میں چند روز پہلے ایسی ہی خبر شائع کی ہے کوئی کے پی نیب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں میں ان الزامات پر لعنت بھیجتا ہوں اچھا اور یہاں تک لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتا ہوں تو لعنت بھیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ سے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے تہمت اور بہتان جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں جس سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں اور اس طرح کے جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کے ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا اگر ان کے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے جائیں میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی ٹھیک ہے آپ نے ان الزامات پر بھی لعنت بھیج دی مگر میں یہ جاننا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی نہ ہی کسی ضرور فیڈ کیا ہے آپ کا ٹاسک ہے آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے مولانا صاحب میں اپنا مردے گھڑے کھودنا جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں ہزارہا مولانا صاحب آج آپ نہیں مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتے رہیں مجھے اس سے کیا سروکار ہے آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ
نہیں جی، میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا، اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں.